جذباتی بوجھ ہماری سوچ کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جسم تو آرام کر رہا ہوتا ہے لیکن دماغ مسلسل تھکا ہوتا ہے؟ آپ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں مگر اندر خیالات کا شور جاری رہتا ہے، کوئی پرانی بات بار بار یاد آتی ہے، مستقبل کی فکر ذہن پر چھائی رہتی ہے، معمولی سا مسئلہ بہت بڑا محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ سب صرف سوچنے کی عادت نہیں ہوتی، اکثر اس کے پیچھے جذباتی بوجھ ہوتا ہے۔ جذباتی بوجھ سے مراد غیر حل شدہ احساسات، دکھ، خوف، غصہ، شرمندگی، پچھتاوا، مایوسی، مسلسل ذہنی دباؤ جنہیں انسان اپنے اندر جمع کرتا رہتا ہے۔ جب یہ بوجھ بڑھ جاتا ہے تو اس کا اثر صرف ہمارے مزاج پر نہیں پڑتا بلکہ ہمارے سوچنے، فیصلہ کرنے اور حالات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ تصور کریں کہ آپ کے ذہن میں ایک کمرہ، شروع میں اس کمرے میں چند خیالات موجود تھے، آپ کے کام، گھر، مستقبل اور روزمرہ زندگی کے معاملات۔ پھر ایک دن کسی کی بات آپ کو تکلیف دیتی ہے، دوسرے دن کسی کام میں ناکامی ہوتی ہے، تیسرے دن مستقبل کی فکر پیدا ہوتی ہے، پھر کوئی پرانی یاد سامنے آتی ہے۔ اب ان احساسات کو حل کرنے کے بجائے دبا دیتے ہیں اور خود سے کہتے ہیں چھوڑو یار، بعد میں سوچیں گے، لیکن دماغ انہیں حقیقت میں ختم نہیں کرتا، وہ اپنے اندر محفوظ رکھ لیتا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ ذہنی کمرہ بھرنے لگتا ہے، اور جب کمرہ بھر جائے تو ایک نیا خیال رکھنے کے لیے بھی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جذباتی بوجھ کے شکار انسان کو کبھی کبھی معمولی مسئلہ بھی ناقابل برداشت محسوس ہوتا ہے۔ جذباتی بوجھ ہماری سوچ کو محدود کر دیتا ہے۔ جب ذہن مسلسل جذباتی دباؤ میں ہو تو ہماری توجہ بار بار اسی چیز کی طرف واپس جاتی ہے جو ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو کسی رشتے میں دھوکہ ملا ہے، ممکن ہے وہ مستقبل کے ہر رشتے کو شک کی نظر سے دیکھے۔ اگر کسی کو ناکامی ملی ہے تو وہ نئی کوشش سے پہلے ہی سوچ سکتا ہے۔ اگر دوبارہ ناکام ہو گیا تو اگر کسی نے بار بار سکون نہیں ہو تو وہ اپنی معمولی غلطی کو بھی بہت بڑا سمجھ سکتا ہے۔ زندگی کا جذباتی تجربہ حال کی سوچ کا چشمہ بن جاتا ہے۔ انسان موجودہ صورتحال کو صرف ویسا نہیں دیکھتا جیسی وہ حقیقت میں ہے، بلکہ اسے اپنے پچھلے تجربات کے ذریعے دیکھتا ہے۔ جذباتی بوجھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ذہنی سکون میں انسان کسی مسئلے کے مختلف پہلو دیکھ سکتا ہے، لیکن جب جذبات بہت زیادہ ہو تو سوچ اکثر دو انتہاؤں میں چلی جاتی ہے، یا تو سب کچھ ٹھیک ہے یا سب کچھ خراب، یا میں کامیاب ہوں یا مکمل ناکام، یا وہ شخص میرے ساتھ ہے یا میرے خلاف۔ یہی وجہ ہے کہ جذباتی تھکن کے دوران انسان ایسے فیصلے بھی کرتا ہے جنہیں بعد میں سکون کی حالت میں دیکھ کر اسے حیرت ہوتی ہے۔ مسئلہ عقل کی کمی کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عقل کے اوپر جذبات کا شوہر بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جذباتی بوجھ انسان کو منفی سوچ کی طرف کیوں لے جاتا ہے؟ دماغ کا ایک اہم مقصد ہمیں خطرے سے بچانا ہے۔ جب انسان مسلسل دباؤ میں رہتا ہے تو دماغ خطرات کو زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے۔ آپ کے سامنے 10 اچھی چیزیں ہوں لیکن ایک بری بات، تو دماغ بار بار اسی بری بات کو یاد کر سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا حفاظتی نظام بھی ہے، لیکن اگر یہ کیفیت مسلسل جاری رہے تو انسان ہر صورتحال میں خطرہ تلاش کرنے لگتا ہے۔ کسی کا جواب دیر سے آئے تو خیال آتا ہے شاید وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کوئی کام مشکل لگے تو ذہن کہتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ مستقبل کے بارے میں سوچیں تو فوراً خدشات سامنے آنے لگتے ہیں۔ یوں جذباتی بوجھ حقیقت سے زیادہ خوف کو طاقت دینے لگتا ہے۔ سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ جذباتی بوجھ کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنی سوچ کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، یہ لوگ مجھے کبھی نہیں سمجھیں گے، میرے لیے حالات کبھی بھی نہیں بدلیں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ حقیقت ہو، یہ صرف ایک تھکے ہوئے ذہن کی تشریح بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر خیال سچ نہیں ہوتا،
کچھ خیالات صرف ہمارے موجودہ جذبات کی آواز ہوتے ہیں۔ جذبات کو دبانا اور انہیں سمجھنا ایک جیسی چیز نہیں ہوتی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مضبوط بننے کے نام پر اپنے جذبات کو دبا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، میں بالکل ٹھیک ہوں، جو ہوا بھول جاؤ۔ لیکن بھول جانا اور اندر سے آزاد ہو جانا دو مختلف چیزیں ہیں۔ جذبات کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر وقت اپنے دکھ کے بارے میں ہی سوچتا رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود سے ایمانداری کے ساتھ پوچھے، مجھے اصل میں کس چیز نے تکلیف دی ہے؟ میں کس بات سے خوف زدہ ہوں؟ کون سی بات میں ابھی تک قبول نہیں کر پایا؟ جب انسان اپنے احساس کو نام دیتا ہے تو اکثر اس کے اندر ایک وضاحت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے غصہ نہیں، دراصل مجھے نظر انداز کیے جانے کا دکھ ہے۔ مجھے ناکامی کا خوف نہیں، مجھے دوسروں کے فیصلے کا خوف ہے۔ یہ سمجھ آ جانا ہی جذباتی بوجھ کم کرنے کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ ہر مسئلے کو فوراً حل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے خیالات سے تھوڑا سا فاصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ خاموشی، دعا، گہری سانسیں، واقع لکھنا، کسی قابل اعتماد شخص سے بات کرنا، کچھ وقت کے لیے صورتحال سے ذہنی فاصلہ رکھنا انسان کو اپنے جذبات کو باہر سے دیکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ جب جذبات کا طوفان تھوڑا کم ہوتا ہے تو وہی مسئلہ جو پہلے پہاڑ لگ رہا تھا کبھی کبھی ایک قابل حل مسئلہ بن جاتا ہے۔ اپنے ذہن کو خالی جگہ دیں۔ جس طرح جسم کو آرام چاہیے اس طرح ذہن کو بھی وقفہ چاہیے۔ ہر وقت خبریں، سوشل میڈیا، بحثیں، دوسروں کی زندگیوں سے موازنہ اور مستقبل کی فکر ذہن کو مسلسل مصروف رکھتے ہیں۔ اگر ذہن کو کبھی خاموش رہنے کا موقع نہ ملے تو اندر بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزانہ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان صرف موجود ہو، نہ ماضی کو بدلنے کی کوشش، نہ مستقبل کو کنٹرول کرنے کی کوشش، صرف یہ احساس اس وقت میں یہاں ہوں اور میں محفوظ طریقے سے اپنی زندگی کا اگلا قدم دیکھ سکتا ہوں۔ آخر میں ایک اہم بات، جذباتی بوجھ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں۔ اکثر اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، بہت کچھ اپنے اندر رکھا ہے اور اپنے ذہن کو آرام دینے کا موقع کم دیا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنے ماضی کو اپنے ذہن کا مستقل مالک بنائے رکھے گا یا اسے اپنی زندگی کے صرف ایک باب سمجھ کر آگے بڑھے گا۔ یاد رکھیے، ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا، ہر خوف مستقبل کی پیش گوئی نہیں ہوتا، اور ہر تکلیف ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ جب ہم اپنے جذبات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، انہیں دبانے کی بجائے قبول کرتے ہیں اور ماضی کو بار بار دہرانے کے بجائے اس سے سیکھتے ہیں تو ہماری سوچ میں دوبارہ وسعت پیدا ہونے لگتی ہے۔ پھر زندگی کے مسائل ختم نہیں ہوتے، لیکن انہیں دیکھنے کا ہمارا انداز بدل جاتا ہے، اور شاید ذہنی آزادی کا آغاز بھی یہی ہے۔ مسئلہ ختم ہونے کا انتظار نہ کریں، پہلے اپنے ذہن پر اس مسئلے کی گرفت کم کریں، کیونکہ جب جذباتی بوجھ ہلکا ہوتا ہے تو سوچ صاف ہوتی ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں اور انسان کو دوبارہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ زندگی صرف ان چیزوں کا نام نہیں جو اس کے ساتھ ہو چکی ہیں، زندگی ان چیزوں کا نام بھی ہے جو ابھی اس کے سامنے موجود ہیں۔